الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ ایک عظیم الشان آیت ہے جس نے بڑی بڑی شخصیات کے اندر انقلاب برپا کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، بلکہ وہ ایسے سانچے میں ڈھل گئے کہ جس سانچے کو دیکھ کر اور جس شخصیت کو دیکھ کر انسان فرط حیرت میں پڑ جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن زندگی کا دھارا وہی کا وہی رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی کے درجے میں آتے ہیں، مشہور محدث ہیں، صوفی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عجیب غریب صفات سے نوازا تھا. اسی طریقے سے ایک نام نامی حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے. یہ دو شخصیات ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار شخصیات ہیں جن شخصیات کو سوچنے پہ مجبور کرنے والی یہ آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہوا تھا. اور ایک نوجوان جس کے پاس اسباب تعیش، اسباب راحت کی بہتات ہو تو جن غلطیوں کے اندر وہ پڑ جاتا ہے ان غلطیوں کے اندر یہ بھی پڑ گئے تھے. ان کا ایک بہت بڑا سیب کا باغ تھا. جب موسم آتا تو اپنے دوستوں کو اس فارم ہاؤس میں جمع کرتے، جیسے آج کل بھی رواج ہے فارم ہاؤس میں دوست جمع ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی جو صاحب ثروت لوگ تھے تفریح تباہ کے لیے دوست احباب جمع ہو جایا کرتے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے میں اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے گٹار بجانا بہت اچھا جانتے تھے. اس زمانے کی گٹار کی جو بھی صورت ہوگی، اور سیب سے جو چیزیں بنتی ہیں اس کو استعمال کر رہے تھے. استعمال کرتے کرتے اور گٹار بجاتے بجاتے ان کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو وہ گٹار یا طاؤس جو بھی تھا وہ ان کی گود میں تھا. اب وہ اس کو بجاتے ہیں تو بجتا نہیں. کاریگر بھی تھے
انہوں نے اس کو بنانے کی کوشش کی، اور کافی کوشش کے بعد جب وہ بجا تو ایک روایت یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو ساز نکلا اس کی آواز یہ تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ کہیں غیبی آواز آئی۔ وہ آیت یہ تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور اللہ نے جو حق نازل کیا ہے اس کے لیے ان کے دل میں گداس پیدا ہو؟ یہ آیت جب ان کے کان میں پڑی تو ایک دم ان کی چیخ نکل گئی، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے بلا قد آن یا رب، بلا قد آن یا رب، بلا شبہ پروردگار عالم یہ وقت آ گیا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، 1400 سال سے موجود ہے۔ انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ عبداللہ ابن مبارک محدث بن گئے، فقیہ بن گئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے، اور اولیاء اللہ کی صف کے بہت ہی سرکردہ فرد بن گئے، اور ان کے مقام اتنا بلند ہو گیا کہ ہارون رشید ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو بغداد میں کچھ فصیل کے پاس سے آوازیں آنا شروع ہوئی، تو انہیں اپنے جاسوس بھیجے معلوم کرنے کے لیے کیا حال ہے، کہیں کوئی بغاوت تو نہیں، کوئی شورش تو نہیں ہو گئی۔ تو جاسوسوں نے آ کے بتلایا کہ عبداللہ ابن مبارک ایک محدث ہیں، وہ تشریف لائے ہیں۔ تو سارا بغداد ان کے استقبال کے لیے نکلا، ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، تو سب نے یرحمک اللہ کہا، تو اس کا شور ہے۔ تو ہارون رشید امیر المومنین کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ کہنے لگی کہ بادشاہت تو یہ ہے کہ امیر المومنین آپ تو لوگوں کو استقبال کے لیے جمع کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک کے لیے پورا بغداد اٹھا آیا ہے، عورتیں ایک نظر دیکھنا چاہ رہی ہیں، بچے ایک نظر دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور مجمع کشا کشا کھینچا چلا آ رہا ہے، تو بادشاہت تو یہ جو دل پہ کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک کو الم یعنی الذین آیت کے ذریعے سے جو انقلاب کا پیغام دیا، تو ان کی ایسی انقلابی شخصیت بن گئی۔ اب ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو اطراف میں نظر آئے گا کہ اللہ کی نافرمانی تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی بے حرمتی، اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، اس کے ساتھ ساتھ اذان کی بے حرمتی، کہ جن علاقوں کے اندر وہ افراد جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، وہ بستے ہیں تو یا قید ہوتے ہیں، تو ان علاقوں کے اندر اذانیں روک دی جاتی ہیں کہ ان کے آرام میں خلل آ رہا ہے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ قرآن کریم کے اوراق کو کچرے کے اندر ڈالا جا رہا ہے، بیت الخلا کے اندر ڈالا جا رہا ہے، قرآنی آیات کو ٹیشو پیپر پہ لگا کر، لکھ کر، اور اس قرآن کریم کی آیات کو ٹوائلٹ کے ٹیشو پیپر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں یہاں تک کوتاہی ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑا جا رہا ہے، ان کے اوپر غلاظت ڈالی جا رہی ہے، قرآن کریم پہ مقدمہ چلا کر اس کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کریم کو گولیوں سے چھنی کیا جا رہا ہے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو روڈ پر لکھ کر مغربی علاقوں کے اندر اس کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جا رہا ہے، چپلوں کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ایسی ایسی جگہوں پہ لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ناموں کو ایسی ایسی جگہ لکھا جا رہا ہے کہ جس کا تصور ممکن نہیں۔ اور پھر مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے کہ شراب خانہ بنایا جاتا ہے تو شراب خانے کا نام مکہ رکھا جاتا ہے، اور اس کا طرز بھی اور طرز تعمیر بھی مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی طرح ہے۔ اور وہ سرزمین، جس سرزمین کے لیے طارق بن زیاد نے قربانیاں دیں، وہ سرزمین جس کے لیے یوسف بن تاشفین گئے، وہ سرزمین جس میں اللہ والے پیدا ہوئے، وہ سرزمین جس میں مفکرین پیدا ہوئے، وہ سرزمین جس میں
اللہ کے عبادت گزار بندے پیدا ہوئے، وہ سرزمین جس سرزمین میں مسلمانوں کی آہوں اور سسکیوں کو اس نے اپنے اندر جذب کیا، وہ سرزمین جس کے اندر اللہ والوں کی آنکھوں کے آنسو گرے، وہ سرزمین جس میں مسلمانوں کے خون، مجاہدین کے خون سے وہ سرزمین رنگین ہو گئی، اس سرزمین کو، جس سرزمین کو مسلمانوں نے آباد کیا تھا اور اس میں بڑے بڑے کتب خانے تعمیر کیے تھے، علم کے گہوارے رکھے تھے، جس میں بڑی بڑی مسجدیں بنائی گئی تھیں، وہ سرزمین جس سرزمین کے اندر ہر جگہ سے اللہ کی صدا سنائی دیتی تھی، اللہ اکبر کی صدا سنائی دیتی تھی، اس سرزمین پہ اللہ کا نام لینے والوں کے اوپر سختیاں ہیں، اور مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، میوزیم بنا دیا گیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ قرآنی آیت پوچھ رہی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا اب بھی وقت نہیں آیا اللہ کے ذکر کے لیے تم آمادہ ہو سکو؟ اللہ نے جو حق نظام نازل کیا ہے، حق باتیں نازل کی ہیں، حق دستور حیات عطا کیا ہے، ابدی ازلی کامیابی کا پیغام دیا ہے، اس کامیابی کے پیغام کی طرف توجہ دینے کا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کیا تمہاری معاشرتی زندگی کے اندر تبدیلی کا تم نے اب بھی نہیں سوچا؟ کیا تم نے اپنی معاملاتی زندگی کے اندر تبدیلی کا اب بھی نہیں سوچا؟ کیا تم نے اپنے کردار، گفتار اور اخلاق کی تبدیلی کا اب بھی نہیں سوچا؟ یہ قرآن آیت دریافت کر رہی، پوچھ رہی، قرآن مخاطب ہے ہم سے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم وعدہ خلافی کو ختم کرو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم بدمعاملی کو ختم کرو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم بد اخلاقی کو ختم کرو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جھوٹ کو چھوڑو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم سود کو چھوڑو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا تم حیا کی فراموشی کو فراموش کرو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ گندی باتوں کو چھوڑو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا شرم و حیا کا لباس پہنو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ حضور کے مطابق اپنا چہرہ اور اپنا لباس بناؤ؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت اللہ کے احکامات کے مطابق کرو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو جس تعلیم کے نتیجے کے اندر وہ بچے محمد بن قاسم کا گن گائیں، جس تعلیم کے ذریعے سلطان محمد فاتح کی طرح وجود میں آئے، جس تعلیم کے ذریعے محمود غزنوی بنے، جس تعلیم کے ذریعے نور الدین زنگی بنے، جس تعلیم کے ذریعے عمر بن عبدالعزیز بنے، جس تعلیم کے ذریعے طارق بن زیاد بنے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ یہ قرآن پوچھ رہا ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ عجیب غریب آیت ہے، انسان کو پورے فاؤنڈیشن کے ساتھ جھنجھوڑ رہی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم۔ عبداللہ بن مبارک نے اس آیت کو فارم ہاؤس کے اندر سنا اور سرور کے عالم میں سنا، ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، لیکن ہم اس آیت کو سن رہے ہیں اور حالات چاروں طرف ہم کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ تم کو مومن بن کے جینا ہے، یہ کافر بن کے جینا ہے۔ ایسے وقت کے اندر یہ آیت پوچھ رہی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد کے لیے اللہ نے جو حق باتیں نازل کی ہیں اس کے لیے دل میں گداز پیدا ہو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ یہ آیت ہم سے دریافت کر رہی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، کہ حق، ہدایت باطل سے اور ناحق چیزوں سے جدا ہو چکی، بالکل واضح ہو چکی۔ دو ہی راستے ہیں، ایک کفر کا راستہ ہے اور ایک اسلام کا راستہ ہے، اور یہ قرآن پوچھ رہا ہے کہ تم کون سے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ یہ قرآن پوچھ رہا ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ایک طرف قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، قرآن کی محبت کرنے والے ہیں۔ تم بتاؤ تم کس کے ساتھ؟
یہ ایسا سنگین موڑ ہے جس سنگین موڑ کے اوپر آخرت کا فیصلہ ہونا ہے. اگر ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اگر ہم اللہ کے احکامات کے ساتھ ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے نہیں کیے؟ ان المحب لمن يحب يطيع. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو، قرآن کی نافرمانی کر رہے ہو، اور ساتھ ساتھ تم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو. لعمرک ان فی الفعال بدیع، تمہارے جان کی قسم کہ افعال کے اندر یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ انسان محبت کا بھی دعویٰ کرے لیکن اپنے محبوب کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ ان المحب لمن يحب يطيع. محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کی نقل کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کو محبت کا پیمانہ بنا کے بھیج دیا. آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا. اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر بھی نادم اور شرمندہ تھے. اور ہم نے سب کچھ اسلام کے نام پہ حاصل کیا، پھر بھی ہم جو ہے شرمندہ نہیں. اسلام کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. الم یعنی للذین آمنوا، عجیب غریب آیت ہے، جھنجھوڑ دیتی ہے پورے انسان کے دماغ کو، انسان کے پورے وجود کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ تم اطراف کے اندر حالات دیکھو اور پھر اس کے بعد زندگی کا بھروسہ نہ دیکھو کہ جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، اور عورت بھی جا رہی ہے، مرد بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بچیاں بھی جا رہی ہیں. زندگی ایک برف کی سل ہے جو پگھلی چلی جا رہی ہے، پھر بھی وقت نہیں آیا. یہ قرآن پوچھ رہا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ قرآن پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہو. دیکھیے اگر ہم غور کریں تو غور کرنے کے بعد ہم کو نظر آئے گا کہ ایک چڑیا وہ بھی دانہ اپنے منہ میں رکھ کے لے کے آتی ہے، چونچ میں رکھ کے لا کے اپنی اولاد کے کھانے کا انتظام کرتی ہے. لیکن آپ چڑیا کو دیکھیں گے، چڈے کو دیکھیں گے، آپ اسی طریقے سے دیگر مخلوقات کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اڑنا سکھاتے ہیں. یہ قرآن پوچھ رہا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کیا. کیا تم باپ کی حیثیت سے صرف تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ تم اپنے بچے کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کر لو، اچھے کھانے کا انتظام کر لو، باقی تعلیم کے اندر تم اس کو فرنگیوں کے حوالے کر دو، تربیت کے اندر تم میڈیا کے سامنے بٹھا دو کہ ایسا میڈیا، ایسا خطرناک میڈیا کہ جو بوڑھے کو بھی بددین کر دے، تو تمہارے کمزور ذہن کے بچے جن کی ابھی فکری تربیت نہیں ہوئی، جن کی فکری بالغی نہیں ہے، عقل مکمل نہیں ہوئے، اس کے ذریعے سے تم اپنے بچوں کی تربیت کروا رہے ہیں. ماں کو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے. یہ قرآن ہم سے پوچھ رہا کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا انتظام کیا. کیا تم نے تربیت کرتے ہوئے ان کو ایمان کی گٹی دے دی؟ تم نے ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر لیا؟ تم آج دنیا کے اندر اس بات کو گوارا نہیں کرتے ہو کہ اگر کسی بچے کا چچا زاد بھائی کسی اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو میرا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھے، چونکہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے. لیکن تم نے کبھی سوچا
کہ تمہارا بچہ تمہارے آنکھوں کے سامنے جہنم کے انگارہ بن جائے گا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ کیا تم یہ برداشت کر لو گے؟ تم اپنے بچے کا بخار برداشت نہیں کر سکتے تو کیا آگ میں جلتا ہوا تم برداشت کر لو گے؟ اس آگ سے بچانے کا تم نے کیا انتظام کیا؟ کیا اس بچانے کی فکر کرنے کا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کیا تم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اپنے بچے کو پڑھا دی؟ کیا بہت ہی پوزیشن ہولڈر بچوں کو قرآن پڑھنا آ رہا ہے؟ کیا بنیادی عقائد وہ جانتے ہیں؟ کیا ان کو کلمے کا تقاضا معلوم ہے؟ کیا ان کو ملائکہ کی حقیقت معلوم ہے؟ کہ اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت اور اللہ رب العالمین کے وحدہ لا شریک ہونے کا مطلب جانتے ہیں؟ تم نے ان کے ایمان کے لیے کیا کیا؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ جبکہ باطل نے تم کو گھیر لیا، اگر کوئی آدمی سیلاب آ رہا ہو اور سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ دروازہ بند کر لے، تو جو لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جا کے دیکھیے کہ بڑی بڑی عمارتیں ایسے گر رہی تھی جیسے پتے گر رہے ہیں۔ یہ تو ظاہری سیلاب ہے، ظاہری طوفان ہے، جس نے ظاہری عمارتوں کے فاؤنڈیشن سمیت ان کو تہس نہس کر دیا، ان کو تہو بالا کر دیا۔ لیکن جو باطل کا طوفان اٹھ رہا ہے، جو فکری ارتداد آ رہا ہے، جو نظریاتی ارتداد آ رہا ہے، جس نے سمجھدار لوگوں کی عقلوں کو خلاش کر دیا ہے، اس طوفان کے لیے تم نے کیا بند باندھا؟ کیا تمہاری اس سے زیادہ بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچے کے لیے صرف لتے اور کپڑے کا انتظام کرو؟ کیا اس ذمہ داری کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ جبکہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تمہارے سب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے چلے گئے کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ خوب دھیان سے سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ یہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی، گھروں میں نہیں، بیڈ روم کے اندر لڑی جا رہی۔ جیسے کسی نے کہا کہ مشرقی اپنے مد مقابل کو قتل کر دیتے ہیں، مغربی اپنے مد مقابل کی سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ آج عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد القدوس ہے، لیکن اس گھر کے اندر پلنے والا بچہ سینٹ مائیکل ہے، سینٹ جوزف ہے۔ اس کو صحابہ کے نام معلوم نہیں جتنے ایکٹرز کے نام معلوم۔ اس کو اسلامی سلطنت کا جغرافیہ نہیں معلوم، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ برطانیہ کہاں ہے واقع۔ اس کو اپنے ملک کے وسائل اور مسائل کا اندازہ نہیں، لیکن وہ دوسری قوموں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، کتنی عظیم دولت لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اندازہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن ایمان کا ٹیسٹ کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے ہی ہانکتے رہتے ہیں، لیکن میں واقعتاً بتا رہا ہوں کہ بم کے ذریعے سے ایک آدمی اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہید ہو کے جاتا ہے، لیکن میڈیا کے کارتوس کے ذریعے سے جو جاتا ہے تو وہ مرتد ہو کے جاتا ہے۔ وہ زندگی سے گیا، یہ ایمان سے گیا۔ زندگی کی حفاظت کے لیے پروٹوکول کا انتظام ہے، وسائل لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی وسائل استعمال نہیں کیے جا رہے۔ دنیا کا سارا میڈیا اسلامی ممالک کی طرف لگ گیا اور ایسے پروگرام ڈیزائن کیے جاتے ہیں
کہ وہ پروگرام خود وہ ایکٹرز اپنے گھروں میں نہیں دکھاتے. یہ واقعہ بتا رہا ہوں. تو قرآن پوچھ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا تم میں کوئی عبداللہ ابن مبارک جیسا نہیں کہ جس کے کان میں یہ آیت پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی اور اس کی زندگی بدلی، تو وہ عبداللہ ابن مبارک صوفی، محدث، فقیر، مفسر بنے. اور آج پوری دنیا تمہارے اوپر پل پڑی ہے، تمہارے وسائل پہ پل پڑی ہے، تمہارے بچوں پہ پل پڑی ہے، ساری مشینری لگی ہوئی ہے اس فکر کے اندر کہ مسلمانوں سے اس کا ایمان چھین لیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر کام کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کو دوائیں کھلائی گئیں تو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ دوا نے اس بیماری کو کتنا کم کیا. اسی طریقے سے یہ جو نظریاتی یلغار ہیں، ایمان پہ ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہو رہا ہے. کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، کبھی قرآن کا مذاق، کبھی اذان کا مذاق، کبھی اسلامی تعلیمات کا مذاق، کبھی مسلمانوں کا مذاق، کبھی حجاب کا مذاق، کبھی اس پہ پابندی، کبھی اس پہ پابندی. دیکھا جا رہا ہے کہ ہم جو 300 سال سے محنت کر رہے ہیں، اس نسل کے اندر ایمانی رونق کتنی باقی رہ گئی تاکہ اگلی واردات کی جائے. اور مسلمان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے. یہ قرآن جگا رہا ہے، یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے ایمان والو، اے اہل ایمان، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل کے اندر گداز پیدا ہو اللہ کی یاد کے لیے؟ اور جو اللہ رب العالمین نے حق نازل کیا ہے، جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، جس کے اندر اصول جو بیان کیے گئے کامیابی کے وہ برحق، اور جو ناکامی کے اصول کیے گئے وہ برحق، اس نازل شدہ کے لیے تمہارے اندر یہ استعداد پیدا نہیں ہوتی کہ توجہ کرو. جیسے جیسے غور کرتے چلے جاتے ہیں تو افسوس ہوتا چلا جاتا ہے. کیا اپنے کیا پرائے، زندگی کا مقصد نگاہوں سے اوجھل. بعض مواقع پہ انسان اور جانور کا موازنہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جانور افضل ہو گیا. کم سے کم جانور اپنے بھائی کو تو نہیں مارتا، لیکن انسان اپنے سائے کا دشمن ہو گیا، انسان اپنے خون کا پیاسا ہو گیا. جب غور کرتے ہیں تو بات جو سمجھ میں آتی ہے، بات وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جب نافرمانی کی گئی، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا گیا، ان کی وضاقتہ کو چھوڑا گیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حشر میں بھی روئیں گے اور دنیا میں بھی روتے ہوئے چلے گئے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پر اتنے مہربان، ان کا لباس پسند نہیں، ان کا چہرہ پسند نہیں، ان کا طریقے تجارت پسند نہیں، ان کے طریقے معاشرت پسند نہیں، ان کا اخلاق پسند نہیں، ان کی طریقے سے شادی بیاہ کی تقریبات پسند نہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو پھر بات وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ یا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو اپنے نفع سے غافل کر دیا. تو انسان اپنے نفع سے غافل ہو گیا، اور گناہوں کی بہتات نے وہ تمام بیماریاں پیدا کر دی جو بیماریاں ایک گناہ کے نتیجے میں ہو سکتی. ایک گناہ کے نتیجے میں جو سزا ملتی ہے وہ احسان فراموشی کی ملتی.
آج اگر دیکھیں تو انسان، سارا کا سارا انسان، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہے، وہ ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے۔ یہ گناہ کی سزا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ کی اطاعت کرنا پسند نہیں ہے۔ قول سے نہیں کہہ رہے لیکن فعل سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تو احسان فراموش ہوئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ باپ بیٹے ان میں آپس میں احسان فراموشی، بھائی بھائی میں احسان فراموشی ہے، پارٹنرز میں احسان فراموشی ہے، میاں بیوی میں احسان فراموشی، ناشکری کی ایک طویل فہرست۔ اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے احسان فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے اس ملک کو مالا مال فرمایا، اس کی بھی احسان فراموشی۔ جو کچھ بھی بنے اس ملک سے بنے، لیکن اس ملک کی ہمدردی نہیں، یہ احسان فراموشی۔ تو یہ ایک سزا ہوئی۔ دوسری سزا، اللہ کی نافرمانی کی دوسری سزا، دل پہ زنگ لگ جانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر سیاہ نقطہ گناہوں کی کثرت سے پھیلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سیاہی زنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے سارے جو قرائن، دلائل اور آیات ہیں اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہی، بات کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کی بداعمالیوں کے نتیجے کے، اب سمجھ میں نہیں آنے کا۔ تیسری سزا جو اللہ رب العالمین دیتے ہیں وہ دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، کہیں پر کھانے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں حرام لقمہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ احساس ہونے کے بعد چھوڑ دیا، لیکن 2 مہینے تک اس کی ظلمت میں اپنے دل میں محسوس کرتا کہ دل میں گناہ کے داعیے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے کہ جس کے نتیجے میں نماز میں توجہ ہو جائے۔ ارے پیٹ میں کون سا لقمہ گیا اس کو تو دیکھ لو۔ پیٹ میں حرام لقمہ گیا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پراگندہ بال کے ساتھ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا رب، کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار، ماکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے سنی جائے؟ تو حرام کا لقمہ جب پیٹ میں گیا تو اب معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ شکایات آ رہی کہ اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی، بیوی کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگ رہا۔ کتنا بڑا عذاب، کتنا بڑا عذاب ہے کہ مخمل پہ لیٹ کے کانٹوں کے مزے لے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان کو ان کے نفع سے غافل کر دیا، اپنے نقصان کی فکر سے غافل کر دیا، احساس بھی نہیں، احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہوگی؟ تو تیسری سزا جو گناہوں کے نتیجے میں ملے گی، وہ گناہوں کے نتیجے میں سزا ملتی ہے کہ انسان کے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور ظلمت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی آدمی بدبودار گھر کے اندر رہے تو اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ گھر میں اتنی بدبو ہے، باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ 1 منٹ اس گھر میں ٹک نہیں سکتا، کہتے باہر آ جائیے وہیں کھڑے ہو کے بات کر لیں گے۔ تو آج ظلمت چھا گئی اور گناہوں کا احساس ختم ہو۔ اور چوتھی سزا جو دی جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے۔ عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر ایسی ایسی باتیں گڑھنے لگتے ہیں جو ظاہری شکل کے اندر عقل کے مطابق ہوتی ہیں لیکن حقیقت کے اندر عقل سے کوسوں دور ہوتی ہیں۔
آپ دیکھیے دنیا کے اندر اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ بہت عقل کی باتیں کرتے ہیں، اور بظاہر چونکہ پورا ماحول بے عقلوں کا ہو گیا ہے تو ان کی بے عقلی کی بات عقل کی لگتی۔ اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ خالق کائنات ہے، وہ جو چاہے حکم دے، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ اللہ میاں آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ٹاک شو پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا۔ یہ آج کے ماڈرن زمانے کے اندر، سائنسی دور کے اندر یہ بڑی فرسودہ بات ہے، اللہ کو ایڈوائز کی جا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنے بڑے زبردست اسکالر ہیں کہ اتنی لاجیکلی بات کرتے ہیں کہ بات دماغ میں لگتی ہے، حالانکہ وہ ایمان کا سودا کرنے جا رہے ہیں، تمہیں کفر کے گڑھے میں ڈالنے جا رہے ہیں، لیکن اپنے نفع اور نقصان سے غفلت کے اندر پڑ گئے گناہوں کے نتیجے کے۔ جیسے شیطان نے دلیل پیش کی، اور شیطان نے دلیل پیش کرنے کے بعد کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اے پروردگار عالم افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ میں افضل ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آدم مفضول ہے، مٹی سے پیدا کیا، آپ کیسے حکم فرما رہے ہیں کہ افضل مفضول کو سجدہ کرے؟ لیکن عقل، جو آج کے عقل مند ہیں وہ کہیں گے بڑی لاجیکلی بات ہے، لیکن اگر اس کو اس معرفت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پلے درجے کی بیوقوفی کی بات ہے کہ خالق آگ کا بھی خالق ہے، مٹی کا بھی خالق ہے، جب خالق حکم دے رہا ہے تو حکم افضل ہے، باقی ساری چیزیں مفضول ہیں، ان میں آپس میں افضل اور مفضول کا مسئلہ ہی نہیں۔ عقل خراب ہو گئی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مثال سے بڑی عجیب غریب بات سمجھائی۔ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو محمود و ایاز یہ دو تھے، محمود بادشاہ تھا، فاتح تھا، بڑا زبردست مسلمان قائد تھا، وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا ایاز، وہ ایاز سے اس کی ذہانت، اس کی اطاعت کی وجہ سے محبت کرتے تھے، لوگوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد پیدا ہو گیا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ محسوس کیا تو انہیں دربار لگایا اور اپنے خزانے میں سب سے قیمتی ہیرا نکالا اور فرمایا، ٹیسٹ کرنے کے لیے فرمایا ایک وزیر سے کہ اس ہیرے کو زمین پہ مار کر توڑ دو۔ تو ہیرے کو زمین پہ مارا، توڑا تو دور کی بات، دل کے اندر تو سلطان کی محبت نہیں تھی، مال کی محبت تھی۔ تو وزیروں نے کہنا شروع کیا کہ اتنا قیمتی پتھر حضرت، اتنا قیمتی ہیرا، یہ تو آپ کی سلطنت کے لیے بڑی مفید ہوگا، لاجک پیش کرنا شروع کیا۔ اس طرح ہر وزیر نے لاجک پیش کیا۔ ایاز کے سامنے جب مسئلہ گیا تو ایاز نے اٹھایا، بغیر سوچے ہوئے زمین پہ پٹک کے کرچی کرچی کر دیا۔ تو سلطان نے تھوڑا بگڑ کے کہا کہ اے ایاز تم نے یہ کیا کیا؟ وہ تمہارے وزراء کیا کہہ رہے تھے اور تم نے یہ کیا کیا؟ تو ایاز کہنے لگے کہ امیر المومنین، میرے آقا، ان کی نگاہ کے اندر ہیرے کی قیمت ہے، میری نگاہ کے اندر آپ کے حکم کی قیمت ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا محمود اور کیا ایاز، اس کا اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو اللہ جب حکم دے تو بندے کو کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ وہ سوال کرے کہ اللہ یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا؟ تو عقل خراب ہو گئی۔ یہ چوتھی سزا، پانچویں سزا اللہ رب العالمین جو دیتے ہیں وہ پانچویں سزا یہ دیتے ہیں کہ قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، کہ قاتل کو پتہ نہیں کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد تدبیریں کرتے ہیں کہ قتل کسی طرح ختم ہو جائے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ گناہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ جب گناہ ختم ہوگا اور ہر یونٹ اپنی جگہ پہ صحیح کام کرے گا، ماں اپنی ذمہ داری پورا کرے گی، باپ اپنی ذمہ داری پورا کرے گا، تو معاشرے کے اندر وہ لڑکے وجود میں نہیں آئیں گے جو دہشت گردی کریں گے۔ آج ہمارے جتنے بھی پروڈکشن کی کمپنیاں ہیں وہ دہشت گرد پروڈکٹ کر رہے ہیں۔ ماں اپنی ذمہ داری پورا نہیں کر رہی، باپ اپنی ذمہ داری پورا نہیں کر رہا، اور مدارس اپنی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ تو پھر آپ جتنی تدبیریں کر لیجئے، اگر وسائل کی آپ بہتات لگا لیجئے، پھر بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اگر ان مسائل سے مسئلے کا حل ہوتا تو امریکہ کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے،
لیکن وہاں پر ہر منٹ بعد جو دہشت گردی اور چوری ڈکیتی کا ریشو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اور باضابطہ طور پر وہاں پر ہدایات جاری ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگے، لوٹنے لگے، تو آپ اس سے تصادم نہ کیجئے بلکہ آپ خاموشی سے دے دیجئے، اس میں آپ کے لیے عافیت. اور باقاعدہ ہدایات جاری ہیں کہ آپ اپنی جیب کے اندر کچھ رکھ کے ضرور جائیے کہ اگر ڈاکو مانگے تو آپ اگر نہیں دیں گے تو اس صورت میں وہ آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو قتل کر دے گا. یہ اصل میں فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سازی کی، افراد کو تیار کیا اور ہر فرد کو ذمہ دار بنایا. ماں کو اس کا مقام یاد دلایا، باپ کو اس کا مقام یاد دلایا، استاد کو اس کا مقام یاد دلایا، امام کو اس کا مقام یاد دلایا، حاکم کو اس کا مقام یاد دلایا، محکوم کو اس کا مقام یاد دلایا، آقا کو اس کا مقام یاد دلایا، غلام کو اس کا مقام یاد دلایا، محلے والوں کو اس کا مقام یاد دلایا، پڑوسیوں کو اس کا مقام یاد دلایا، تاجر کو اس کا مقام یاد دلایا، معاملات کرنے والوں کو اس کا مقام یاد دلایا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندھیری تاریکی کے اندر کوئی گناہ کر رہا ہے تو بے چین ہو جا رہا ہے، اور وہ گناہ بھی ہو رہا ہے تکوینی معاملہ ہے، تاکہ کل قیامت تک دنیا یہ نہ کہہ سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصول دے کے گئے، عمل کرنا مشکل تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بعض وہ معاملات کروائے گئے جو تشریح کے لیے ضروری تھے، وہ معاملات تکوینی طور پہ کروائے گئے. تو غامدیہ کھڑی ہوتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سنسار کر دیجیے. کون سی سزا کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ جس میں سسک سسک کے مرنا ہے، جس کے اندر پتھر کھا کھا کے مرنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا. آج آپ وسائل کی محتاط کیجئے لیکن افراد کی تیاری نہ کیجئے، افراد کی تعمیر نہ کیجئے. اور جو ادارے افراد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اگر ان کا حال یہ ہو کہ امتحانات کا زمانہ ہے اور نقل نگرانی میں کروائی جا رہی ہے، احتجاجات چل رہے ہیں اور مختلف پیپرز صحیح وقت پہ نہیں مل رہے، تو وہاں پر کیا حال ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کرتا ہوں. قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے گھر پہ لکھ کے لگا لیجیے اور روزانہ اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، ہر ایک کو اس آیت کو دکھائیے اور حالات کی طرف متوجہ کیجیے اور پوچھیے کہ قرآن تم سے پوچھ رہا ہے الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل میں گداز پیدا